کہ سب کے لیے 2 کلو دانے دیے جائیں گے، اس لیے بچنا ہے۔ لیکن جو لبیک یا رسول اللہ والے جو دنیا میں میری شخص کے لیے بیعت دیا کرتے تھے، جو ختم نبوت کے لیے بیعت دیا کرتے تھے، جنت میں سب جائیں گے لیکن ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے لبیک کا نعرہ بلند و حاصل گئے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الماجد الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا نبی الملاحم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکثر اس میں کمال محمد استر، فاروق ذل جاہ جلال محمد استر، عثمان ضیاء شمع جمال محمد استر، حیدر بہار باغ خصال محمد استر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت و اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ بیان میں نکتہ، علامہ اقبال کہتا ہے کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شہر فقط عالم معنی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جو غیرت مند مسلمان ہے نا، مسلمان غیور، اقبال کہتا ہے جو غیرت مند مسلمان ہے وہ صرف اپنے رب پر نظر رکھتا ہے اور اس کی حبیب پر نظر رکھتا ہے۔ کوئی مشکل آئے، جو مرضی چیز آ جائے، دنیا کی جتنی مرضی طاقت بھی سامنے آ جائے، مسلمان اپنے رب اور اپنے مصطفیٰ پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات مصور پاکستان کہتا ہے، لیکن نظر وہ رکھتا ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو، جس کے سینے میں حضور کا عشق ہو، حضور کا پیار ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، کہتا ہے مسلمان غیرت مند مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر نظریں رکھتا ہے، اس کے لیے علامہ اقبال کہتا ہے اس کے لیے یہ موت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا صرف سفر ہے، یہ صرف محبوب سے ملنے کا سفر ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری آگے کہتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے کشمیر کی بچیوں کا رونا، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یا ان سب مسلمانوں کا رونا غیروں کو آگے جا کر نہ رو، مسلمانوں کے خون کی قیمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، تو غیروں سے جا کر مانگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آہ، رویا اقبال کہتے ہیں آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر، کہتا ہے تو بھول گیا کہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا تھا، تو کبھی زرداری کے پاس جاتا ہے، کبھی نواز کے پاس جاتا ہے، کبھی عمران کے پاس جاتا ہے۔ یہ بھی بچہ کھڑے ہیں نا، بچے ادھر آ جاؤ، تو آپ آ جاؤ، آ جاؤ، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ آپ پڑھیں خاتم النبیین، کروڑوں اربوں عمران، نواز، زرداری میں اس بچے کی جوتی پر بھی قربان نہ کروں، اس کی جوتی بھی اسے اچھی، کیوں جو زرداری نے قادیانیوں کو اپنی بیٹی دی ہے، نواز نے قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا ہے، عمران خان کو 5 بار صدر نے پڑھایا، خاتم النبیین کو پڑھ نہیں سکا، پہلی بار بچے نے پڑھ لی، سبحان اللہ، فورڈ یونیورسٹی سے بھی نہیں پڑھا ہوا، سبحان اللہ، لیکن ماں نے سب کے یا رسول اللہ دے نعرے لائے، انہیں تاوی لائے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ہندوستان میں مسجدیں ہیں، مدرسے
علماء، پیر، سید، درباریں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے، حضرت ابو علی کلندر نظام الدین اعلیٰ، بڑے بڑے بزرگوں کی درباریں ہیں وہاں پر۔ ہندوستان کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، موٹر سائیکل بھی ہیں، گھر بھی ہیں، زمینیں ہیں ان کی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو سارے دنیا میں گھومنے کی اجازت بھی ہے۔ جب روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز ادھر مل رہی تھی، ہم پاکستان کیا کرنے آئے تھے؟ کیا ہم صرف مسجدوں کے لیے آئے تھے؟ وہ تو وہاں پر بھی تھی۔ کیا ہم صرف درباروں کے لیے آئے تھے؟ وہ تو وہاں پر بھی تھی۔ کیا ہم صرف روزے، حج، زکاتوں کے لیے آئے تھے؟ وہ تو وہاں پہ مسلمان بھی حج عمرے کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ علماء کے لیے آئے تھے، وہ تو وہاں پر بھی ہیں۔ سادات کے لیے آئے تھے، وہ تو وہاں بھی تھے۔ سید پیروں کے لیے تھے، پیر تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ درباروں کے لیے وہ تو وہاں پر بھی ہے۔ موٹر سائیکلوں کے لیے وہ تو وہاں پر بھی ہے۔ گاڑیوں کے لیے یہاں 12 لاکھ کی مہران ہے، وہاں 3 لاکھ کی ہے، وہ سستی ہے۔ ادھر 120 روپے کا ٹیشو کا ڈبہ ہے، ادھر 20 روپے کا ہے۔ ادھر نہریں سوکھی پڑی ہیں، ادھر نہریں چل رہی ہیں۔ ادھر دریا بھی سوکھے پڑے ہیں، ادھر تو دریا بھی چل رہے ہیں۔ یہاں کاشتکاری کے لیے کسان کو لائن میں لگ کر کھاد لینی پڑتی ہے، وہاں لائن میں بھی نہیں لگنا پڑتا۔ یہاں ڈی اے پی کی بوری 10,000 کی ہے، وہاں پر 2,000 کی ہے۔ اتنے 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں اس لیے لٹوائی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں بلے اور شیر اور تیر اور کاف اور گیدڑ لومڑ کے لیے دی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کسی بدماش کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہمارا ملک ہو، ہمارا اپنا ایک ملک ہو، ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم و دائم کریں۔ ہمارا ہو لیکن دین تک۔ آپ میں سے کتنے نوجوان بیٹھے جنہوں نے ایف ایس سی بی اے کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے جس نے ایف اے کیا ہوا؟ آپ کھڑا کر لیں، آپ نے کیا ہوا؟ بی اے کس نے کیا ہوا؟ آپ کو امید ہے کہ آپ کی نوکری لگے گی لاکھ روپے کے تک؟ ہمارے قابل نوجوان پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل، کوئی ایگریکلچر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کیا بیچارے در بدر پھر رہے ہیں۔ کوئی برگر کی دکان، کوئی جنرل سٹور، کوئی کپڑے کی دکان، کوئی کسی کے پاس نوکر۔ میرا خود کلاس فیلو، ہماری کلاس کا ٹاپ کلاس، مفتی بھی، اس نے پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، وہ ہر چیز اس کے پاس، نوکری نہیں ہے، لاہور میں وہ پرس بیچ رہے ہیں۔ ہمارے قابل نوجوان در بدر پھر رہے ہیں نوکریوں کے لیے بھی۔ 50 لاکھ ہو تو رشوت دے کر نوکری لگے 20-30 ہزار والی۔ لیکن ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ میٹرک پاس ہی نہیں ہے، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ لگ گیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا کر فطرت شناخت دے تجھے، سکوت لال حضور سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی لبیٹ غریبی میں نام پیدا کر۔ عزت سے جیے۔ 70 سال ہو گئے بھی فلانا آیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے یار؟ مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہم سکھر سے موٹر وے پہ چڑھے، سکھر سے اسلام آباد جا کے اترے، وہ سکھر ادھر سندھ سے، سکھر سے موٹر وے پہ چڑھے، اسلام آباد اترے، 37 سے 3800 روپے ٹول ٹیکس بنا۔ وہ علاوہ جرمانہ ہے تھا، وہ 120 چلی جائے گڈی دے آگے، چلو جی آؤ جی، 40 روپے چلی جائے تو 1500۔ ہم سے ٹیکس لے کر، ہم سے پیسے لے کر 14 ارب روپیہ وہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ بنا دیا۔ دہلی کے اندر بلاول زرداری نے مندر کا، وہاں خورشید شاہ بھی تھا، مراد شاہ بھی تھا، بلاول بھی تھا، مندر کا افتتاح کیا، ٹکا لگایا، تل کھڑکایا، بت کے اوپر دودھ ڈالا، پھر اس کی پوجا کی۔ بھوم مسجد سعادت کے اندر ہے۔ میں وہاں گیا تو دوست بتا رہے تھے کہ وہاں انہوں نے مجھے جگہ دکھائی کہ حکومت نے، یہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، حکومت نے وہاں 1 ایکڑ جگہ، 8 کنال جگہ اور 7-11 کروڑ روپیہ دیا ہے مندر کے لیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم کی دربار کے ساتھ 1 کنال جگہ دی ہے اس حکومت نے۔ 400 بندروں کا اعلان کیا انہوں نے۔ مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، ہوتا ہے، پتہ ہے، ہونا بھی ہو تو دکھا دینا ان کو مسجد کے بل، کسی لوگوں کو پریشانی ہوئے تو مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن فواد نے کہا، اس وزیر نے، اس نے کہا کہ ہم سینماؤں کا جو بل ہے وہ 50% معاف کریں گے۔ گندے خانوں کے بل آدھے معاف، اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے گھر مسجد کے اندر ٹی وی کے بھی پیسے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہم فرعون کے ماننے والے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یا نمرود کے ماننے والے ہیں؟ ہم ابو جہل کے ماننے والے ہیں یا محمد عربی کے ماننے والے ہیں؟ ہم یزید کے پیروکار ہیں یا امام حسین کے پیچھے چلنے والے ہیں؟ تو جب ہیں ہم
ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. کیا اس ملک کے اوپر ابراہیم علیہ السلام والا نظام ہے؟ نظام تو نمرود والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نظام فرعون والا. حضور کے ماننے والے نظام ابو جہل والا. امام حسین کے حسین حسین کرنے والے کردار کو جو جن کا یزیدیوں والا کردار ان کو اوپر بٹھانے والے. پھر کس چیز کے ہم مسلمان ہوئے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. لیکن مولوی صاحب دیکھیں جی مسجد تھی, منبر تھا, آپ مسجد کے اندر سیاسی گفتگو کر رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے دین. اگر آپ مرد کے بچے ہیں نا جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے, وہ یہیں کھڑا ہو کر ہمیں حدیث بتائے کہاں لکھا ہوا ہے سیاست نہیں ہے. ہمیں دکھائے کوئی, ہم یہیں یہ بات کرتے ہیں, ہمیں دکھائے کہاں حدیث. لیکن ہم سناتے ہیں حضور کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبیوں کے والد علماء بھی سیاسی. لیکن مولوی صاحب یہ تو گندی. پھر کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں پتہ نہیں سارے پاسے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یار شاہ صاحب تجھے شریف لوگ ہوئے ایک جڑے نا سیاست بدماشاں دا کام ہے, ڈکیٹاں دا کام ہے, چوراں دا کام ہے. اے مولویاں دا کی کام؟ تسی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, نمازاں پڑھو, تسی روزے رکھو, اے بدماشاں دا کام تسی کیڑے کام کہتے ہیں ایسے؟ شکر ہے یا اللہ قوم کسے پاسے دے حق بول دی ہے, سانو شریف بھی مندی ہے, انہوں بدماش بھی مندی ہے. اسی شکر ادا کرتے ہیں. انہوں ڈکیٹ بھی مندی ہے, چور بھی مندی ہے. پھر ووٹ چوراں نو دے کے کہہ دیا یا اللہ حکمران حضرت عمر سنبھال. ویسے اگر میں نہ عمران خان کے خلاف بات کروں, عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی بات نہ کروں, نواز شریف کی حکومت کے خلاف بھی بات نہ کروں, زرداری کی کسی بھی حکومتی بندے کی حکومت کے خلاف بات نہ کروں, پوری تقریر میں کوئی بندہ مجھے کہے گا مولوی سیاسی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے. مطلب حکومتوں کے خلاف بات کرنے کو لوگ کہتے ہیں سیاست. مولوی سیاسی ہو اپنے بغیر وضو جنازے پڑھوا کے بھی انہوں ووٹ دے رہے ہیں. تے جڑا مولوی تہاڈے ابے نوں دھواندا ہے تسی تے دھوا نہیں سکدے. تیرا ابا جی نوں غسل دیندا ہے, غسل دے کے پھر کفن پواندا ہے, کفن پوا کے قبر تے دفناوندا ہے. تسی تے اپنے ابے دے منہ تے مٹی سٹ کے ٹر جاندے, مولوی پھر کلا کھڑو کے اذان بھی دیندا ہے. اونوں کہندے مولوی سیاسی ہے. اپنے بغیر وضو دے جنازے پڑھ جاندے, ایم پی آندے فاتحہ, بس پتہ ہے نہیں فاتحہ کہتے کیوں, ووٹ دی خاطر آیا کہندے فاتحہ پڑھو جی. کدی کون انہوں اعراض سارا دل کر رہے اونچے فاتحہ سن اونچی سنا, اب اللہ کے درود شریف بھی سنا تے فاتحہ بھی سنا, الحمد شریف بھی سنا, قول شریف بھی سنا. وزیر نے اعتدال سن کل والا نہیں پڑھنی ہے, انہیں باتیں کی سنانی. سکھر دے سارے ایم پی ایم ایل اے اور پی ٹی آئی پیپل پارٹی دے اکٹھے ہوئے, انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا پہلا کلمہ سناؤ, انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا جی دعائے قنوت سناؤ, اسے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ ہمارے حکمران ہے. اگر حکومتوں کے خلاف بات کرنا سیاست ہے تو کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے؟ نمرود کا بھی ذکر ہے, فرعون کی حکومت کا بھی ذکر ہے, نمرود کی حکومت کا بھی ذکر ہے. آئندہ کے بعد قرآن پڑھنا بھی پھر چھوڑ دیں. قرآن کے اندر بھی حکومتوں کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں. قرآن بھی سیاسی ہے. قرآن نے نمرود کی حکومت کے خلاف بات کی ہے, قرآن نے فرعون کی حکومت کے خلاف قرآن بات کرتا ہے, رب کرتا ہے. پھر رب نو سمجھاؤ یا اللہ تو بھی نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے, اور دے بارے بھی یہی گلاں کریں گے. دین کا پتہ ہے نہیں, منہ دھونے کا پتہ ہے نہیں. یہ مولوی تانوں کا پتہ ہے ساڑی تانوں کیڑی شے گندی لگتی ہے, اے پگ گندی لگتی ہے سانوں تانوں ساڑی پگ گندی لگتی ہے, بھی مولویوں دا کام نہیں, بھی سیاست ساڑی داڑھی گندی لگتی ہے, یا اسی کو کپڑے گندے پائے ہوئے ہیں, اسی کے نعوذ باللہ کو تسبیح جڑی پھڑی ہوئی ہے او تانوں گندی لگتی ہے, یا قرآن جڑا ہے او تانوں چنگا نہیں لگتا. کیڑی چیز جڑی مولوی ہے کیا تانوں چنگی نہیں لگتی؟ ہر چیز نسبت سرکار نال ہے ساڈی. سبحان اللہ. میں تو برا ہوں, میں کیا اور کیا نہیں, حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. سارا ہاتھ ساڑے پیچھے کھڑے کون نے دیکھو, گل ساڑی نہیں, گل مالکہ دی ہے. اس وجہ تو قرآن نے دو حکومتاں بیان کی تھیں. قرآن نے فرعون کی حکومت بھی دسی ہے, حکومتاں نے اللہ نے قرآن نے جن اعلی حضرت تو پڑھنا چاہتے وہ اعلی حضرت کرنے, رسالت کل, امامت کل, سیاست ولایت کل, حکومت کل, اور حکومت نے اللہ اعلی حضرت کر دے, پھر انہوں بھی چھٹا ہوئے سیاسی ہو گئے. اللہ اکبر, کیا بات, پتہ ہے نہیں دین دا ویلی مولوی صاحب تسی سیاسی ہو گئی یار کر دے کہ اسی تے چاہنے, اسی تے کدی کیا ہی نہیں. سانو بابا جی فرماندے سن اسی مولوی اوتے نہیں لے آنا چاہتے, اسی دین تک اوتے لے آنا.
مت سمجھے کوئی دنیا دی کوئی زیادہ تعلیم پڑھیا ہوا وہ سمجھے بھی مولوی نہیں مولوی کیسے ہیں گے مولویوں کو معیشت کا کیا پتا مولویوں کو اکانومی کا کیا پتا میں آگے قرآن دستا ہے سانو ہر چاہے کہا میں قرآن لگا ومن آردان دکری پہینا لہو معیشت میرے حبیب جیڑا تیرے تے میرے ذکر پہ منہ مڑے گا اس قوم نو دس دے میں اس قوم نو پہلی سزائے دیا گا میں انہوں نے معیشت تباہ کر دے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا انہوں نے معیشت تک اگر معیشت اتے لانا چاہتے ہو تو رب رسول نو راضی کرو دریا چلانا چاہتے ہو تو کوئی حضرت عمر فاروق دا غلام کے اوپر بٹھاؤ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو پھر حضور دے غلام اوپر بٹھاؤ اسی 1400 سال پہلے دی گل تانوں نہیں دستے اے 8-10 دن پہلے دی گل دستے ہیں افغانستان دی فوج دا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف گڈی تے جا رہا تے انہیں ایک اماں نوں ویکھیا برقع پا کے اماں سمجھ گئے سی انہیں گڈی روک لے گڈی روک کے انہیں کہا اماں جی کھلو پیسے کٹ کے انہیں دیتے انہیں کہا پہلے دے دے معافی پہلے امریکی سن ہن تیرے پتر آ گئے اماں تو باہر نہیں نکلنا اے گھر سبزیاں لے جا بچیاں نوں کھوا ہمسایاں نوں کھوا رشتہ داراں نوں کھوا ایندا تو باہر نہیں ہے نا تیرے گھر ہر مہینے خرچہ ہے پتر تیرا خود دے کے زندہ باد زندہ باد اے اسلام ہے اسی یہ اسلام امن کا دس دیتا ہے امن میں کہ امن کانوں اسی دس دیا کی ہو گیا امن بڑے تو پڑھے لکھے مسٹر چیپس یاد کر کے تسی کہنا مولوی کو پتہ نہیں ہے اسی بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن اسی انگریز یاد نہیں کیتا اے لکھا سلام ہوئے بابے نوں تے بابا جی مل گیا تے پھر اسی رسول اللہ دے فرمان یاد کیتے کیا بات الحمدللہ یہ رب سمجھے بھی ساروں پتہ نہیں اسی بھی کیتا ہے اگلے بھی کیتا ہے یہ بھی کیتا ہے اگلے بھی کیتا ہے سبحان اللہ نہیں ساڈے واسطے خوش نصیبی یہ ہے کہ اسی قرآن پڑھیا سبحان اللہ خوش قسمتی ہے کہ بھی نال نہیں ہے اسی خوش قسمتی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی عالم دا کورس کیتا ہے دین پڑھیا ہے سبحان اللہ ساری خوش قسمتی یہ ہے کہ اسی اس رستے تے کھڑے ہیں جس رستے تے سانو بابا لا گیا اے دنیا دے سارے لبرل سیکولر مولوی پیر میڈیا دنیا دار پڑھے لکھے سارے جتنے سن سارے ٹی وی ہوتیاں بھی چلے دنیا داراں بھی کیا لبرل بھی کیا سیکولر بھی کیا جدو بابا جی اس دنیا تو تشریف لے گئے سارے مننے انہوں نے فرمایا بھی بابا جی ایک سچے عاشق رسول بے شک بے شک انہوں نے کہا اسی اس تو بھی کہ مننے میں اپنی گل نہیں کرے میں دوما دی گل کر رہا ہوں انہوں نے سارے نے آکھیا نیوز تے چلیا میڈیا اینکر نے کیا سب نے کیا مطلب قیامت تک پھر لین جیدی بابے خادمہ نہیں ہوئے گی عاشق پھر ہوئی ہوئے سارے نے آکھا بابا عاشق رسول تھا بابا ایک عاشق رسول تھا تو قیامت تک عاشق پھر وہی ہوگا جو بابے کی لائن پر کھڑا ہوگا مستمد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے آگ منزل صرف دیوانے گئے اے حضور دے غلامی ہے یعنی گولی چلتی ہے سینہ چیٹ دیتی ہے میں کہ یہ لبیک والوں کی خاصیت ہے یہ گولیوں کے بھی سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں انہوں نے ہمیں کوشش کی تھی انہوں نے کہ گولیاں چلاؤ رک جان کے نہیں رکے شہر چلاؤ رک جان کے نہیں رکے اے جی انہوں ہاتھ کریاں لاؤ پھر رکن کے نہیں رکے جی نظر بندیاں لاؤ پھر نہیں رکے دہشت گردی دے پرچے کٹو اے نہیں رک دے طاقت ازماؤ پورے کفر زور لاؤ اے نے پیچھے ہٹاؤ اے نہیں ہٹ دے انہوں نے کہا جو ہر شہر جیسی ازما لئی ہون کی کریے انہیں کہا انہوں نے اندر بڑھ کے انہوں نے آپس سے چڑھاؤ انہوں نے دی کوشش ہے آخری کوشش یہی ہے کفر دی ہمیشہ سازش ہی رہی ہے کفر ہمیشہ مسلمانوں آمنے سامنے کدی تاریخ ہرائے نہیں سکیا کفر نے جدو بھی ہرائے اندر بڑھ کے آپس سے توڑ دی کوشش کی ہے ہن پھر اندر بڑھ کے توڑ دی کوشش کرنی ہے تے انشاءاللہ اوتھے بھی تسی ناکام ہوئے ہو تے ایتھے بھی انشاءاللہ اودے دے حبیب دے کرن نال ناکام ہو گئے انشاءاللہ خیر الماکرین اللہ قرآن میں مکروا مگر اللہ اے اپنی اچانک چل دے رب کہتے میرے حبیب چلن دے انہوں ساشا کرن دے انہوں چالن چلن دے اے جو مرضی کر میرے حبیب جاوے سارے کر کے تھک جان گے انہوں فورس شیڈول لا لے پابندیاں لا لیاں قائد اندر قائدین اندر گولیاں چلا لیاں پابندیاں لا دیتیاں فورس شیڈول لا دیتے دہشت گردی دے پرچے کاٹ دیتے ہن کیا سارے کہندے سن مولوی گئے لبیک گئی مالک نے پھر واللہ خیر الماکرین اب نے خفیہ تدبیر ایمیں فرمائی سارے خف ہو گئے وہ ایک ہی بڑھا میں کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے گل ساڑی نہیں اسی جنہوں نے گل کر رہے ہیں نا وہ مالک مربیہ نے مالک نہیں ہے
وہ کسی شہر یا ملک دے مالک نہیں ہے، وہ پوری کائنات دے مالک ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم